السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل: من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 مارچ 2022 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں انڈیا کے پڑوس میں ضلع ناروال، علاقہ تحصیل ظفروال، جامع مسجد اشرفیہ میں عزیزہ محمد بلاول کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ظاہری بات ہے بھائی بلاول کی پوری ٹیم ہے، اب میں ایک ایک کو تو نہیں جانتا، اللہ ان سب کو جملہ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مجھے آپ کے بیٹھنے کا بھی اور آپ کے تکلیف کا بھی احساس ہے اور اپنے سفر کا بھی احساس ہے۔ میں تقریباً کوئی قریب 10 گھنٹے کے سفر میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، تو بس آپ توجہ رکھنا، میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، میری اس مسجد میں آج دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ پہلی مرتبہ میری حاضری غالباً بھائی بلاول کے نکاح کے سلسلے کی تھی، اور آج ماشاءاللہ یہ صاحب اولاد ہے، تو میری دعا ہے اللہ پاک اسے مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت بچوں کے سر پہ ابھی ہم نے دستار فضیلت رکھی ہے۔ انہیں میں نے خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت کیوں کہا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ میں مولوی ہوں اور یہ بھی مولویوں کے گھرانے میں پڑھے بڑے ہیں؟ جی نہیں، ان کی خوش قسمتی پر میرے پاس دلائل ہیں۔ میں ان میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع میں رب کریم نے رسالت معاب کی خواہش اور اپنی ذمہ داری کو بیان کیا۔ قرآن کریم جب اترتا تھا تو حضور پاک کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وہ خواہش یہ تھی کہ میں جلدی جلدی اس کلام کو یاد کروں۔ کیوں؟ تاکہ اگلی نسلوں تک اور جمع ہو کے یہ امانت ان کے پاس آ جائے۔ اس تمنا کے حصول کے لیے حضور پاک حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ خود بھی پڑھنا شروع فرما دیتے، ابھی اتر رہا ہوتا۔ تو حضور پاک کی اس خواہش کے جواب میں رب نے آیت نازل فرمائی۔ وہ قرآن کی آیت یہ ہے: لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ محبوبم، آپ یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ جلدی والا معاملہ آپ چھوڑ دیجیے۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بلا وجہ تو جلدی نہیں فرما رہے، بوجہ جلدی فرما رہے ہیں، ریزنیبل ہے، کسی وجہ کی بنیاد پہ حضور پاک کی جلدی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کلام اترتا گیا اور اس کے یاد کرنے کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا گیا تو اگلی نسلوں تک یہ کتاب کیسے جائے گی؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو رب کریم نے اس سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا۔ مولویوں کو زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، درمیانے کلام میں اعتراض پیدا ہو، اعتراض کو نقل نہ کرو، اس کا جواب دو کہ یہ بات ہے کیا۔ تو اللہ نے اس کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا: ان علینا جمعہ وقرآن۔ محبوبم، یہ فکر چھوڑ دے، جمع کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا، ان علینا، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری۔
ہم اس ذمہ داری کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ نارووال کے دوستو توجہ رکھنا، میں نے اسی لیے انہیں خوش قسمت کہا ہے، یہ اللہ کی اس ذمہ داری اور رسول اللہ کی تمنا میں اپنے وقت کو اور اپنی جان کو اور اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اس لیے خوش قسمت۔ اور صرف یہ خوش قسمت نہیں ہے، انہیں پڑھانے والے بھی خوش قسمت، اور صرف پڑھانے والے نہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہے جنہوں نے انہیں وقت نکلوا کر یہاں بھیجا۔ وہ چاہتے تو کسی جاب میں ڈال دیتے۔ نمبر 4، وہ طبقہ بھی خوش قسمت ہے جس کا مال ان کی پڑھائی کی اچھائی میں لگا ہے۔ یہ لائٹ بھی تو جل رہی ہے، پنکھا بھی تو چل رہا ہے، پانی کا بھی تو انتظام ہے، تپائی کا بھی انتظام ہے، پڑھنے پڑھانے کے تمام ضروریات و معاملات و تگ و دو کے پوری ترتیبیں بھی یہاں ہیں، تو کسی کا مال بھی تو خرچ ہو رہا ہے، تو ان کا مال بھی خوش قسمت ہے۔ میرے دوستو، تبھی میں نے کہا ان خوش نصیب بچوں کے سر پہ دستار بندی کرنے آئے۔ اچھا، میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہ جو کلام اللہ ان نے اپنے سینے میں رکھ لیا اور آج ان بچوں کے سر پر پگڑی سجی ہے، اس کے کچھ فوائد میں رکھنے لگا ہوں۔ دنیا میں جو فائدہ ہے، سائنسی لحاظ سے جو ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ حافظ اور غیر حافظ کے دماغ کی تیزی اور سستی کا بڑا فرق ہے۔ حافظ کا ذہن ایسے کھل جاتا ہے جیسے دن، اور غیر حافظ کا ذہن ایسے کند ہوتا ہے جیسے رات، دن رات کا فرق ہے۔ سائنسی لحاظ سے ایک فائدہ تو یہ، ایک فائدہ اور بھی، وہ فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں انہیں امام لگایا جائے گا، اور امام کون ہوتا ہے؟ وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں، جو اس مقام پر ٹھہرتا۔ نمبر 3، آپ اور ہم نماز پڑھیں، ہمیں ایک نماز کا ایک کا ثواب۔ اس امام کے پیچھے جتنے نمازی نماز پڑھیں، یہ اتنے نمازیوں کی نماز کو اللہ کے ہاں پیش کرنے کا سبب ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، پل ہے، برج ہے، جس کے ذریعے اللہ تک یہ عبادت ہماری پہنچ رہی ہے۔ ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کو اتنی نمازوں کی تعداد کا ثواب ہے۔ تو دنیا کے فائدے، آخرت کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ جی ہاں، آخرت کے بڑے فوائد ہیں، میں ان میں سے 3 فائدے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ان کے لیے، بلکہ تین مختلف جہاد پہ ذکر کرتے ہیں، تینوں ان کے لیے کیا سنا، ایک ان کے لیے، ایک ان کے والدین کے لیے، ایک ان کی فیملی کے لیے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب فضائل القرآن، فرمایا حافظ قرآن قیامت میں رب کے دربار میں آئے، جنت کا فیصلہ تو اس کے لیے ہو چکا ہوگا، فرشتوں کو رب کریم ترتیب سمجھائے کہ انہیں لے جائے۔ جب حافظ جائے گا وہ کہے گا یہ چھوٹی جنت، لو لیول، یہ نارمل لیول، یہ ہائی کوالیفائڈ، یہ اس سے وی آئی پی، یہ اس سے وی آئی پی، پورے درجات ہیں نا، معاملات ہیں، دنیا میں بھی ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، پوری ترتیب ہے۔ ایک بندہ گیا ہے بینک سے، اس نے پیسے نکلوائے، اس کا ٹیکس کٹا، ایک گیا اس کا ٹیکس نہیں کٹا، کیوں؟ یہ فائلر ہے، یہ نان فائلر ہے۔ ایک آدمی کی گاڑی کے سامنے وہ چپ لگی ہوئی ہے جس میں بیلنس موجود ہے، وہ اس جگہ سے ٹول پلازا سے نکلے گا جہاں پر اسے کوئی روکے گا نہیں، اس کو خود بخود کٹوتی ہو جائے گی، فوراً ان ٹائم نکلے گا۔ اور ایک نے خود پے کرنے اپنے ہاتھ سے وہ لائن لگے۔ یہ دنیا کے بھی درجات ہیں۔ آپ کھانے میں گئے، آپ کا کوئی سیاسی عہدہ ہے، آپ کو کرسی پیش کریں گے، غریب کو تو آج پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا کے بھی معاملات ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ تو فرشتوں کو ان کی ترتیبیں سمجھائی جائیں گی۔ وہ کیا؟ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب حافظ آئے گا تو فرشتے پہلا جملہ کہیں گے اقرا، قرآن پڑھیے۔ ظاہری بات ہے حافظ ہے نا، اللہ حافظ تو نہیں ہے، حافظ ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے حافظ ہوتے ہیں کہ اللہ حافظ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ حافظ کو بھی قرآن یاد رکھنا چاہیے، اقرا پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ پڑھے گا تو فرشتے کہیں گے جلدی کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو۔ وہ پڑھے گا تو فرشتے کہیں گے ورتق، ایک آیت پوری ایک اسکیل تیلا پڑھ گئے، ایک درجہ پڑھ گئے، ورتق، ایک آیت پڑھی ایک درجہ، دوسری آیت دوسرا درجہ، تیسری آیت تیسرا درجہ، اسکیل بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں تو 22 اسکیل کے بعد نوکری کلوز، اب آخرت کے اسکیل ہر آیت پہ بڑھ رہے ہیں۔
اور فرشتوں کو وہ دیکھے گا تھوڑی جلدی کرو، فرشتے کہیں گے جی نہیں، ورتل، آرام آرام سے کرو، آداب کا، مستحبات کے، اس کی سنن کی پوری ترتیبوں کا لحاظ رکھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو قرآن کی حفاظت کرتا تھا اور اسے آرام آرام سے پڑھتا ہو گیا۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہو گیا، ہر آیت پڑھتا ہوں ایک درجہ اور مل جاتا ہے، تو فرشتوں میرے درجات کتنے ہیں؟ تو فرشتے رب کی طرف سے جواب دیں گے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جتنی آیات ہیں اتنے درجے ہیں، آخری آیت ہوگی آخری مقام۔ حافظ قرآن کا خود ذاتی طور پہ مقام اور مرتبہ۔ ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہے پاکستان، حضرت معاذ جوہنی کی قبر پاکستان، خوش قسمت ہے سندھ والے، ان کی قبر سندھ میں، اور سندھ میں خوش قسمت ہے سکھر والے، ان کی قبر سکھر میں، شکارپور روڈ پہ محبوب گوٹھ میں آپ جائیے، اب تو سکھر کی بالکل سٹی بڑھ گئی ہے، پرانے زمانے میں سکھر سے باہر ہوتا تھا تو اسے گوٹھ کہتے تھے۔ محبوب گوٹھ جائیے، آپ کا منہ شکارپور کوئٹہ کی طرف اور کمر سکھر کی طرف ہو تو آپ کے دائیں ہاتھ پر پیغمبر علیہ السلام کے 3 صحابہ اکرام کی قبور ملیں گی، ان میں ایک اس صحابی کی ملے گی جس کی روایت کو میں پڑھ رہا ہوں، حضرت معاذ قبیلہ جوہینی کے، اور جوہینی قبیلہ کون ہے؟ مسند اعظم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جوہینیوں کو جانتا ہوں، ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو ایک مقام ملے گا، وہ کیا؟ فرمایا جنت میں، جہنم میں میری امت کو جو آخری بندہ نکل کے جنت جائے گا وہ اسی قبیلے سے۔ اس حد تک اللہ کے رسول نے اس خاندان کا تعارف بتایا۔ حضرت معاذ تو صحابی ہیں، صحابی کو تو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنی، اسے تو جنت کا ٹکٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان کا، اسے تو جنت کے ٹکٹ مل چکا ہے اولئکم خیر البریہ کا۔ تو یہ معاذ جو نے اس قبیلے کے گویا سربراہ ہے، یہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا میں حضرت معاذ کی قبر پہ الحمدللہ کئی بار حاضر ہوا ہوں اور میں نے فاتحہ پڑھا۔ فرمایا ماں باپ کا اعزاز کیا ہوگا؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا البس والداہ تاجا، پہنایا جائے گا ان کے ماں باپ کے سر پہ ایک تاج، پہنیں گے نہیں، یہ مجھول ہے، ایکٹیوائز پیسے وائز مجھول کا صیغہ، البسا پہنایا جائے، کیا مطلب؟ دیکھیں جو میڈل ہوتا ہے نا وہ پہنا نہیں جاتا، پہنایا جاتا، جو ترقی ہوتی ہے نا وہ لی نہیں جاتی، دی جاتی، جو رتبہ ہوتا ہے نا وہ عطا کیا جاتا ہے، بندہ خود نہیں لیتا، وہ مجمع میں علی رؤوس الناس علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے ایک بڑے مقام پہ اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا البسا، اسے بھی یہ تاج دیا جائے گا، جو اس کی اماں ہوگی اس کا ابا ہوگا، تاج ملے گا، ہاں جی تاج ملے گا، تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، قیامت کے دن میں جس وقت سورج لپٹ جا چکا ہو، اذا الشمس کورت، لپٹ دیا وہ اس میدان میں اس تاج کے اندر رب و روشنی پیدا کریں گے، احسن من ضوء الشمس، لوگ کہیں گے سورج کی روشنی کیا روشنی ہے جو حافظ قرآن کی اماں اور ابا کے سر پہ تاج چمک رہا، احسن، احسن اس میں تفضیل، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، سب سے بڑا احسن، باقیوں سے زیادہ بہتر، احسن من ضوء الشمس، فرمایا سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، ایسا تھا۔ حضور نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا لو کانت فی بیوت الدنیا، لوگو حافظ بھی ہو عمل بھی کرے اور ایسا خوش قسمت جب گھر میں موجود ہو، بتاؤ اس گھر کی عظمت کے کیا کہتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا ہے، اب صرف ماں باپ تک محدود نہیں ہے، تیسرا اعزاز ان کی فیملی کا، خاندان و برادری کا، جی وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت، یہ میں حدیث سے وہاں سے پڑھ رہا ہوں جو آپ اردو کتاب میں دیکھ لیتے ہیں تو ابھی جا کر دیکھیں، فضائل اعمال اٹھائیں اردو کی کتاب حدیث سے پاک، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل قرآن میں روایات کی پوری ترتیب لکھتے ہیں، یہ تیسری روایت بھی حضرت علی المرتضیٰ کی وہاں موجود ہے۔
اگر میں آپ کو عربی کتابوں کا حوالہ دوں تو تسی آکڑے میں مولویاں ہی ویکھی ایسی نہیں ویکھی، تو میں عربی کتاب کا کیوں حوالہ دوں جو آپ کی دسترس میں لو؟ میں اردو حدیث کی کتاب کا بتا رہا ہوں جو آپ ابھی کھول کر دیکھ لیں فضائل اعمال۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آقا نامدار رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، رب کریم بلائیں گے آجا، میرے قرآن کی حفاظت کی تھی، میری دین کی حفاظت کی تھی، جی اللہ آپ تیرا مقام تو ہے ہی نا، ماں باپ بھی تاج مل گئے، جا ایک جملہ سن، یا اللہ کیا کہ ذرا اپنی فیملی کے پاس جاؤ، اللہ جنتیوں کے پاس جاؤں یا جہنمی؟ جنتیوں کے پاس نہیں جانا، وہ جنت لے گئے، جہنمیوں کے پاس، اللہ میری فیملی میں جو جہنمی ہیں ان کے پاس جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا 10 بندوں کی لسٹ بنا، 10 بندوں کی لسٹ بنا کے لیا، کلہم وجبت علیہ النار، ان میں جنتی کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ سارے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ان کی لسٹ لیا، عشرۃ من اہل بیتی، اپنے فیملی ممبر 10 لے، وہ لے، وہ رب کریم کے سامنے پیش کرے گا، ان کے جہنم کا آرڈر کینسل کر کے اللہ جنت داخلے کا حکم دے دے گا۔ یہ حافظ قرآن کے فیملی ممبر کیا رتبہ اس حفظ قرآن کی بدولت دیا جائے۔ ظفروال کے ساتھیوں میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، ہم کاروباری ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دفتر میں افسر بن کے جاتے ہیں، تو ہم اپنی جاب، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی تجارت، اپنے لین دین، باقی معاملات کے بارے میں 2 4 5 باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی مشیر رکھنا چاہیے، ہمیں مشورے، لیگل ایڈوائزر رکھنا چاہیے جو ہمیں قانونی رائے، وکیل اپنا پرسنل رکھنا چاہیے جو ہمارے باقی میٹر کو سالو کرتا پھرے۔ کوئی بندہ کہنا جی میں فائلر ہوں اور میں نے جا کر گوشوارے جمع کرانے، تو وکیل سے رائے کے بغیر وہ نہیں جائے، وہ اپنا لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں اپنا، یہ ہمارے گھر کا ڈاکٹر ہے، میری اماں، میری ابا جی، میری ہمشیرہ، میری بہن، میری بیوی، اس کے پاس ہم سارے فیملی جاتے ہیں، تو گھریلو ڈاکٹر ہے، کوئی رکھتا ہے، کوئی منع نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تجارتی مشیر رکھتے ہیں، قانونی مشیر رکھتے ہیں، اپنا طبی مشیر رکھتے ہیں، ڈاکٹر حکیم سے رابطہ رکھتے ہیں، تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم اپنا آخرت کا ایک شفیع بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے، آخرت کا شفیع جو آخرت میں سفارش کر رہا ہے وہ بھی ہم اپنا رکھ لیتے۔ اس پر کوئی نہیں سوچتا۔ یہ حافظ قرآن صرف اپنی گردن نہیں چھڑائے گا، ہم سب کی چھڑائے گا، ہمیں اس پر بھی تو دیکھنا چاہیے۔ میں نے تبھی کہا میں آپ کی غیرت پہ دستک، نوک آپ کی گردن، آپ کی غیرت پر کروں، مطالبہ نہیں کر رہا، میں جوڑ رہا ہوں۔ مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا اور میرا اسلامی حق ہے، حقوق کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے؟ تو میرے دوستوں میں اس پر کچھ اپنی غیرت سے سوچنا چاہیے۔ ہم اسکول کالج کی تعلیم پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم میں ہم زیرو ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اسکول کالج کی تعلیم سے منع نہیں کیا، آپ پڑھائیے، لیکن یہود اور نصارہ کی تہذیب آپ کا بچہ نہ اپنائے، بس اسکول میں جا کے وہ تہذیب نہ اپنائے جو غیر اسلامی، سر پہ پگڑی رکھ کے بھی کالج ٹاپ کیا جا سکتا ہے، نو، اس پر کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی آپ یونیورسٹی ٹاپ کر سکتے ہیں، کون آپ کو منع؟ کون کہے گا بھی تو کیا کر رہا ہے؟ آپ پی ایچ ڈی لیول تک، ایم فل لیول تک جائیے، آپ فلسفی میں ڈاکٹریٹ کر لیجئے، اسپیشلسٹ بن جائیے، کون روکتا ہے؟ لیکن محمدی بن جائیے، مسلمان بن جائیے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ کے اور میرے پڑوس کے رہنے والے، سیالکوٹ، علامہ کیا فرماتے؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ کہیں مسلمان بھی ہو۔ یہ ہمیں علامہ کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کی طرف راغب کرتے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، مولانا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ کے بجائے وہ کہنے لگا تعویذ بنا کے دے دو جو میں پہن لوں۔ تعویذ ہم بچوں کو دیتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو بڑا اس کو خود پڑھنا چاہیے، اسے کیا لکھ کے دیں؟ کہ تو خود پڑھ۔ میں نے اسے کہا آیت الکرسی آتی ہے، وہ پڑھ لی، ہاں جی آتی ہے،
मंजर में तो उसने कह दिया आती है। तन्हाई में पूछा भाई आयतुल कुर्सी कैसे है, कहते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बस आयतुल कुर्सी कुल हुवल्लाहु अहद, वो आयतुल कुर्सी भी नहीं कहता, वो कहता था आतल कुर्सी। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा जो इजराइल का नाम इजराइल नहीं ले सकते, अर्ज़ाइल कहते हैं। हमारा इस्लामी मामले में तो सिफर है, और बाकी कोई बातें सुने तो हमसे बड़ा कोई मुफ्ती आजम नहीं होगा। हर फील्ड में हम बातें बताने के लिए तैयार बैठे, हर मसले में, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। आप एक आदमी से मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा गले का मसला है, उसने 4-5-6 आगे मिसालें मुझे ऐसी सुना दी, मैं हैरान हुआ भाई ये तो डॉक्टर तो छोड़ो, हकीम को कभी जिसने जाकर हाथ भी नहीं मिलाया होगा और यहाँ हकीमों का अब्बा बन के बैठे। कहते हैं एक बंदा मुल्क पाकिस्तान का दौरा करके अंग्रेज़ गया अपने मुल्क में, उन लोगों ने पूछा सुना पाकिस्तानी कैसे है, उसने कहा मज़ा आ गया, चस आ गई उत्थे जाके। उन्होंने कहा हुआ क्या है, उन्होंने कहा 100% वहाँ तालीम है, 100% एजुकेशन की रेशो है वहाँ। इतने ज़्यादा पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं, उन्होंने जी सारे पढ़े हुए हैं। मैंने कहा यार ऐसे तू हमें खुशफहमी में डाल रहा है, कोई प्रूफ है? उन्होंने कहा मेरे पास प्रूफ है। सारी मखलूक वहाँ पाकिस्तान में रहने वाली इस्लामी तालीम में भी फुल बटा फुल है और दुनियावी तालीम में भी पूरी है। यार इतने तो आदाद व शुमार नहीं है जितने आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बता सकता। मैंने कहा जी प्रूफ कर? उन्होंने कहा प्रूफ सुन लो। मैंने कहा जब भी मैं किसी के पास गया और मैंने उससे पूछा है कि भाई मेरे सर में मिसाल है दर्द है, तो उसने मुझे कहा हाँ कोई नहीं मतलब पैराडाल वाली गोली खा ले, डिस्प्रिन खा ले, शेर वाली तलवार वाली खा ले। उसे ये नहीं पता कि अगर किडनी पेशेंट हुआ, गुर्दों का मरीज हुआ तो इसके लिए डिस्प्रिन साइड इफेक्ट कर जाएगी। इसे कोई साइड इफेक्ट का नहीं पता कि ये गोली इसके खून के साथ मैच करती है, नहीं कोई अता पता, कोई पता जरूर कोई नहीं खा ले तो। और किसी ने कहा ना जी मुझे ये मसला, उनका फलां रंग की गोली मिलती खा लो, ना कोई डॉक्टर का चेकअप, ना पूछ, ना कुछ भी नहीं। उसने कहा इसका माने हर बंदा डॉक्टर है। उसने कहा ठीक हो गया, दुनियावी तालीम के तो तुझे प्रूफ दे दिया, दीनी तालीम में कैसे सारे माहिर हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदे ने कहा जी वजू कर रहा था, दायां बाजू धोना भूल, दायां बाजू धोया या नहीं धोया, नमाज मैंने पढ़ ली है, सर्दियों के दिन है, उसके बाद मैंने पिशी वगैरह कर ली तो वजू तो टूट गया, अब बताओ मैं क्या करूँ? तो एक बंदे ने कहा कोई नहीं मसला, अल्लाह गफूर रहीम, हो गई है तेरी नमाज, हो गई है। कोई मौलवी से उसने नहीं पूछा, कोई मसला नहीं पूछा, ना कोई आयत, ना कोई हदीस, ना कोई फ़िक़्ह, ना कोई सहाबा की बात, ना अहले बैत का तामुल, ना किसी मुफ्ती के फतवा, कोई पता जरूर उसको कोई नहीं है। हो गई अल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाला है, मौलवी की नमाज थोड़े पढ़ने, अल्लाह की पढ़नी, हो गई है भाई। तो उसने कहा इसका माने मुफ्ती भी है ऐसा। तो हमारा ये हाल है। तो भाई हमें चाहिए, हम अपने कारोबारी मुशीर रखते हैं, तिजारती हम एडवाइज़र रखते हैं, लीगल एडवाइज़र रखते हैं, फैमिली डॉक्टर रखते हैं, तो हमें चाहिए हम अपने पास आखरत के सिफारशी भी रखने चाहिए या नहीं रखने? अच्छा मैं एक बात मजीद कहता हूँ, आपको शायद कोई कहे कि मौलवी बन गया आपका बच्चा तो खाएगा कहाँ? ये अजीब दुनिया में एक बात चलती है, हम किसी को तरगीब देना, जितना आयत हदीस कुरान हदीस पढ़ के सुना दे उसका माइंड तो बन जाता है भी बच्चों को आलिम हाफिज बनाना चाहिए, लेकिन एक बात उनके दिल में शैतान ये डाले बैठा होता है, मौलवी बड़ा कित्थू खासी, कहाँ से खाएगा भाई? तो भाई मुंह से ही खाएगा, ये कान से थोड़ी खाएगा, ये कान से वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पकड़ के निवाला अंदर, यूं तो नहीं भाई खाएगा, नहीं, सोर्स क्या होगा, जरिया कैसे खाएगा? एक मिनट, जरिया बताने से पहले मैं यहाँ एक सवाल करता हूँ आपसे, आप जितने बैठे हैं सच बताना, अल्लाह के घर में बैठे हो, जब खाने की बारी आती है तो आप क्या कहते हो, कौन ज्यादा खाता है? अब मैंने आपको जवाब सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, तो खुद दसे। जब खाने की बारी आती है तो आप सारे कहते हैं कि मौलवी ज्यादा खाता है। तो मैं इस सवाल का जवाब देते हुए आपको कहता हूँ अपने सवाल पर गौर कर लो, जब मौलवी ज्यादा खाते हैं तो फिर बच्चों को मौलवी बनाओ, हाँ ना? फिर हमें ये क्यों कहते हो कि कहाँ से खाएगा? ये सवाल आप क्यों करते हो कहाँ से खाएगा? हालांकि गलत बात है भाई, जहाँ से दुनियादार खाएगा तो आलिम को अल्लाह रिज़्क़ नहीं देगा। मैं एक जुमला कहता हूँ, आप नाराज ना होना, कुत्ते और खिंजीर को रिज़्क़ अल्लाह देता है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहदाई हैं, हम कहाँ रिज़्क़ से मारूम हो? रिज़्क़ से कोई मारूम हो जाएगा? खाना कहाँ से खाएगा यार? जानवर को रब रिज़्क़ देता है, रेंगने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, फिरने वाला, हत्ता कि जिसके पाँव नहीं
نہیں ہے سانپ اسے بھی رزق ملتا ہے، حتیٰ کہ بچو جس کی آنکھیں نہیں ہیں اسے بھی رزق ملتا ہے۔ آپ اور ہم تو رسول اللہ کے کلمہ گو امتی ہیں، ہمارا رزق کون کیسے کھینچ لے گا، ہمارا رزق کون کیسے کھا لے گا؟ بس ہمیں رزق کے بجائے رزاق کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہم رزق کے پیچھے پڑ گئے، رزاق کو بھول بیٹھے۔ سنو میرے دوستو، رزق اللہ قادر ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا میری ترتیبوں کی حکمتیں ہیں، میں اپنے خاص طریقے کو استعمال کرتے ہوئے جس کا رزق لکھا ہوتا ہے پہنچا دیتا ہوں۔ ذو القوۃ المتین، میری خاص پاور چلتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو more than 10 ایگزامپل، کوئی 10 سے 15 آپ کو مثالیں یہاں بیٹھے دے سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دو مثال آپ سنیے، باقی آپ عقل مند ہو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے UN کی بک کا، اقوام متحدہ کا ایک نمائندہ ہے، وہ رہتا ہے ایجپٹ میں، مصر، اور وہ UN کا ان کا کوئی ایمبیسیڈر ہے۔ اسے اقوام متحدہ سے آرڈر جاری ہوا نیو یارک سے کہ آپ نے شرکت کرنی ہے ماسکو میں جا کے ایک میٹنگ کے۔ ماسکو کیپٹل آف دا رشیا، روس کا دارالخلافہ۔ اوکے، اس نے اپنی فیملی کو ساتھ لیا اور فلائٹ کے لیے آیا تو اس نے بکنگ دیکھی، تو فلائٹ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ مل رہی تھی کہ پہلے تاشکند جاؤ تاجکستان، اور تاشکند وایا تاشکند آپ ماسکو جا سکتے ہو، ڈائریکٹ فلائٹ تھوڑی لیٹ ہے۔ تو کام بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک دن پہلے ہی چلے جائیں تاکہ میں تاشکند میں آرام کر لوں، اگلے دن فریش ہو کر بندہ میٹنگ میں شامل ہو۔ جب جا رہے ہیں نا یہاں سے، تو ان نے 2 روسٹ چکن یہ اپنے ساتھ ڈبے میں پیک کرا لی کہ راستے میں پتہ نہیں کہاں سے کوئی کھانا وانا ملے یا نہ ملے، ساتھ پیک کرا لی اور فلائٹ میں سوار ہو گئے اور جا کر تاشکند اتر گئے۔ اب میں تھوڑا بھول رہا ہوں، یا تاشکند ہے یا دوشنبے ہے، ان کا کوئی ایک سٹی ہے تاجکستان۔ یہ وہاں جا کر اس ایئرپورٹ پہ اترے اور ہوٹل بک تھا تو وہاں اس روم میں چلے گئے۔ ابھی بیٹھے ہیں کہ جیسے ہوٹل والے سے ان نے وائی فائی لے کر انٹرنیٹ آن کیا ہے تو دوبارہ ان کو آ گئی ہے کہ سوری وہ کسی وجہ کی بنیاد پہ میٹنگ کینسل کر دی گئی، لہٰذا آپ واپس اپنی پہلی پوزیشن پہ چلے جائیں، واپس کی جاؤ۔ ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ٹکٹاں سے باہر ہی آندے پیسہ۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگلی انہوں نے ٹکٹ لینے کے لیے کہا کیا رات یہاں رہنا ہے، چلو میں واپس اپنے گھر پہ۔ انہوں نے پھر دوبارہ فلائٹ کی بکنگ کرائی اور آگے۔ وہ کھانے والی چکن 2 چکن روسٹ ساتھ ہے، لیکن اتفاق میں ان کو کھانا کا ٹائم نہ، کہتے ہیں جب ہم ہوٹل سے باہر نکلے اور ایئرپورٹ کے لیے ہمیں شٹل جو ان کی جہازوں والوں کی سواری ہوتی ہے جو درمیان میں ایک چھوٹی سی سہولت دیتے ہیں کہ وہ ہوٹل سے ایئرپورٹ، ایئرپورٹ سے ہوٹل نہیں آتی ہے، تو وہ شٹل گاڑیاں۔ اسی دوران باہر نکلے تو ایک فقیر کہتے ہیں کہ بیٹھا تھا اللہ کے نام پر، تو ہم نے کیسے کیا دینے، ہم نے وہ 2 مرغیاں اسے دے دی اور ہوٹل پہ بیٹھے، وہاں سے ایئرپورٹ آئے اور ایئرپورٹ سے نکلے اپنے شہر آئے، اور آ کر رات کو کہتے جب میں بیڈ پہ سویا ہوں تو میں نے ایک بات سوچی۔ غالباً اس آدمی کا نام عبد الودود ہے، کوئی ایسا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ سفر تو نے کیوں کیا؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا سفر اسی لیے کرایا گیا کہ وہاں پر میٹنگ تھی تو کینسل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے، تو ڈائریکٹ میں فلائٹ لے سکتا تھا، یہ انڈائریکٹ کیوں لیا ہے؟ اس فقیر جو فنا ملک میں بیٹھا، اس کا نام اس رزق پہ لکھا ہوا تھا جو مصر میں مرغیاں گھوم رہی تھی۔ اب وہ ویزا وہاں سے لے، ٹکٹ لے، بورڈنگ گارڈ کرا کر بائی فلائٹ یہاں آئے، اتنے سورس اس کے پاس نہیں، نہ اس کا ویزا لگتا ہے، نہ اس کی ٹکٹ لگتی ہے، نہ اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے، اور یہاں سے مرغیاں اڑ کے کیسے جائیں وہاں تک؟ لیکن اللہ نے نام یہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے سبب ہمیں بنایا ہے، کیا سے کیا ترتیب چلی، اب اسے جا کے اس کا رزق پہنچا کر۔ رزق تو ایسے آپ کہیں گے میرا بچہ حافظ بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ میرے دوستو رزق یوں ملتا ہے۔ سردار عبد الرب نشتر، دنیا جنوبی پنجاب میں اس گورنر پنجاب کا نام جانتی ہے، جس کے لیے نشتر ہاسپٹل ملتان میں، یہ واقعہ لکھتے ہیں اپنے ملتان کا شروع دور میں جب ہم نے اسپتال بنایا تو ہمارے پاس اتنے ترتیبیں نہیں تھی کہ ہم ناک کے اوپر کے بھانسے کی ہڈی میں چھپی ہوئی کسی رائی کے دانے کا آپریٹ کر سکیں، تو ہم غیر ملک بھیج دیتے تھے، ریفر کرتے تھے، یا آپ بیجنگ چلے جاؤ، یا آپ فلاں کنٹری چلے جاؤ، فلاں۔
तो वो कहते हैं कि मेरे पास है पेशेंट लाया गया, यहाँ उसका नाक के ऊपर वाले भांसे में कोई राई का दाना छुपा हुआ है। हमने कहा जी हमारे हाथ खड़े, हम नहीं कर सकते। कहा बंदे को तो कैंसर हो जाएगा अगर ये इतना अरसा ठहर गया। कहा ये तो पता है ऐसे ही हो जाएगा। तो कहा क्या? कहा या इसका इलाज दिल्ली में है, या इसका बीजिंग में है, चाइना चले जाओ या इंडिया चले जाओ। उस ज़माने में इंडिया से कोई पाकिस्तान की ऐसे हालात तो वैसे चल रहे होते हैं हमारा हर वक्त, तो वहाँ नहीं जा सकते थे, कोई सिक्योरिटी रिस्क थे। तो इनने फैसला किया कि हम वहाँ जाए, लेकिन बंदे गरीब हैं तो 4 कनाल कमा ले के उसने वही बेचा, वो इधर उधर से कर्जा वर्जा पकड़ा, पैसे इकट्ठे किए, टिकट वीज़ा, चल मेरा भाई वहाँ फ्लाइट ली और पहुँच गए। वहाँ जाके उधर के डॉक्टर जो कंसर्न था उसको दिखाया, उसने चेक किया, उन्होंने कहा जी ओके बिल्कुल ठीक है, हम इसका इलाज करेंगे लेकिन कल करेंगे, आज में हमारे यहाँ बहुत रश है। तो अगले दिन इतने बजे आपने आ जाना है ओटी ऑपरेशन थिएटर में। तो ये पहुँच गया वहाँ पर, डॉक्टर किसी वजह से लेट हो गया। तो उसने कहा जी 10-15 मिनट आप इंतज़ार करें, मैं फलां पेशेंट को फारिग कर लूँ फिर आपको बुलाता हूँ। सब चीज़ इनकी हो चुकी थी। ये उसी टाइम इनका मरीज़ सामने मोर घूम रहे हैं और 2-4 और चीज़, छोटा सा ऐसे जू टाइप बना हुआ है जैसे चिड़िया घर है, अस्पताल के कोने में कोई परिंदों वगैरह की तरतीब थी खूबसूरती के लिए। तो ये उनको देखने के लिए आया और इसने मोर के उस पिंजरे में झांक के देखा ना, तो आप जानते हैं अगर मोर के पिंजरे में कोई बंदा ऐसे सोंगे तो खास किस्म की स्मेल होती है जो आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे इस तरह की कोई स्मेल ऐसे महसूस हुई तो इसे छींक आ। बहरहाल इधर उधर करके तो ये वहाँ से उठ गया। जब ऑपरेशन थिएटर में गए उन्होंने पहले चेकअप किया है, तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो खून भी चेक करते हैं ना, ताकि खून कम हो जाए तो कौन सा लगाए, और जो है ना क्या कहते हैं पूरी तरह उन्होंने चेक किया तो वो दाना यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे, किस चीज़ की ऑपरेशन? उन्होंने कहा ये कल के मामले में जो स्कैन किया था आज नहीं है, क्या हुआ? तेरी एक्टिविटी इन 14 घंटे में 24 घंटे में क्या रही, कहाँ गया? किसी डॉक्टर को चेक करा? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो वहाँ होटल। देखते देखते उसे ख्याल आया कि मैं जब वहाँ सो गया ना तो मुझे छींक आई और यहाँ से जो कुछ निकला तो वो मोर का एक बच्चा था जो उस दाने को उठा के खा। तो वहाँ ऑपरेशन कराने नहीं गया था, उस मोर के बच्चे का रिज्क पे नाम लिखा हुआ था, बरसर दाना नविश्ते आया फलां इब्ने फलां, ये वहाँ देने गया था। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रब अपनी तरतीब पर यूँ रिज्क देता है। मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ चमन के फलकबोस पहाड़ियों से चलने वाला ट्रक जिसकी पेटी में पड़े हुए अंगूर और उस चमन के अंगूर के जिस दाने पर नाम हमारे बिलावल का लिखा है ना, वो इसके 2 दांतों के दरमियान आकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और अगर उस रिज़्क के दाने पे नाम नहीं लिखा हुआ, कायनात जमा हो जाए, वलौ कान बअदुकुम लिबअज़िन ज़हीरा, एक दूसरे के ताउन और हेल्पिंग हैंड और मददगार और नुसरत करने वाले बन जाए, वो किसी के मुंह में नहीं ला सकते। आपने नहीं देखा अस्पताल में बेड पे पड़े हुए आदमी को मुंह में यूं चम्मच के साथ पानी देते हैं और पानी बाहर निकला, अब बंदा फारे हो गया। क्यों? वजह इसका पूरा रिज़्क हो चुका। आप जुमा के खुतबे में मिंबर से हदीस पाक सुनते, अला व इन्न नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, लोगो उस वक्त तक अल्लाह का वादा है मौत नहीं भेजेगा जब तक तुम अपना पूरा मुकद्दर में नसीब में लिखा हुआ रिज़्क इस्तेमाल न करो। तो मेरे दोस्तों रिज़्क मुकद्दर पे है और आखिरत का अजर मेहनत पर है। आज हमने तरतीब उलट कर ली है, आखिरत को मुकद्दर पे छोड़ दिया है और दुनिया पर हम सारी की सारी मेहनतें कर रहे हैं। तो इसलिए करो दुनिया में हलाल रिज़्क, लेकिन इतनी भी तवज्जो न डालो कि आपको दीन भूल, आपको अपने दुनिया में आने का मकसद भूल जाए। बेवकूफ से बेवकूफ तर आदमी होगा वो शख्स जो बंदा किसी जगह जाए और रास्ते में मुसाफिर की हैसियत पे जिस जगह वक्फा करे रुके, वो वहाँ बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे। लोग कहेंगे पागल, हम पिछले स्टेशन से आए अगले पे जाना है, दरमियान में छोटा सा वक्त के लिए हम रुके। तो भाई हम आए कहाँ से हैं? बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, वालकुम फीहा मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। दुनिया में एक छोटा सा फायदा है, यह स्टेशन है, फिर कहाँ जाना है? सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन,
तुम ने अल्लाह के यहाँ उसी जगह लौटना है जहाँ से अब्बा आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। हमारा मरकज आखिरत है। इधर दुनिया में इतना दिल न बहलाओ कि दुनिया में आखिरत हमें भूल जाए। कौन कहते हैं रिस्क के ऊपर मसाइल आते हैं भाई? दीन पर मामला लगाएं, अपनी औलादों को दीन पर। मैं बाज़ औक़ात अपनी मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं अपनी देता हूँ, मैं अपनी इसलिए देता हूँ कि मुझ पे बीती है। मैं आज भी चाहूँ ना अच्छी से अच्छी जॉब में बेहतरीन मैं महीने की सैलरी में कमा सकता, बेहतरीन, मुझे कोई मसला। आप मुझे किसी डिपार्टमेंट में कह दें, अगर उस पर किसी एम्प्लॉय में बैठ के कोई सलाहियत और पावर होगी ना वहाँ के मामलात को देखने के लिए, इंशाल्लाह ये फ़कीर अगर उससे आगे नहीं तो उसका बराबर काम करके दिखाएंगे, मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन हम गली गली घूम रहे हैं। मैंने 10 घंटे का ज़बर क्यों किया? मैं चाहता हूँ जो मेरे इधर आग लगी हुई है ना, ये मेरे सब में जो जज्बा यहाँ है ना, वो जज्बा में पैदा कर। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बीवी हैं, हमारा भी घर है। घर पुरसुकून रात को ईशा की नमाज पढ़ के सोने में किसे अच्छा नहीं लगता? तो भाइयों, सिर्फ यही वजह। अज़मत कुरान पे यहाँ के उलमा गुफ्तगू कर सकते। मैंने जो 10 घंटे सफ़र करके आया, क्यों आया? तो मैं कुछ समझाने और कुछ दर्द दिल देने आया। तो भाई इसी दर्द दिल के लिए आपको ये प्रोग्राम में बुलाया, ताकि हमारा जज्बा पैदा और हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। और जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, मैं इनको और इनके असातिज़ा, इनकी मुबारकबाद इनके वालिदैन को देते हुए साथ ये कहूँगा कि अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, लेकिन कोशिश नहीं यही कीजिए कि इन्हें हिफ्ज़ के बाद आलिम बनवाइए, ताकि ये बच्चे तुम्हें बताएं, अब्बा अम्मा हमें कुरान में अल्लाह क्या पैगाम दे रहा है, ये तुम्हें बताएं। खाली अल्फाज तो ठीक है, बहुत बड़ा मकाम और रुतबा और दर्जा होगा, लेकिन आपने आलिम नहीं बनाया तो फिर फायदा। एक शख्स ने कहा जी मैंने अपनी बच्ची को हाफिज़ा बनाया है। मैंने कहा मुबारक, आलमा भी बना। कहते यही बहुत है। मैंने कहा उसने कोई इमामत करनी है? हाफिज़ा बनाया, वो कोई इमाम बनेगी मस्जिद की? आलमा बना, ताकि वो पैगाम दुनिया में अपनी औलाद तक सबको दे सके। अल्लाह क्या बताता है, रसूलुल्लाह क्या बताता है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको कहता हूँ, जितने आप लोग बैठे हैं, तवज्जो तवज्जो, लिसन, आप मेरी बात सुनिए। आवाज़ आ रही है ना आप तक? स्पीकर की लाइट गई है तो ये पाकिस्तान का मामूल है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं एक जुमला कहता हूँ मेरे दोस्तों, अज़मत कुरान करीम के हवाले से, कि मेरे माँ बाप ने या इन उलमा के माँ बाप ने, हम अच्छे नहीं लगते थे औलाद में अपने अब्बा अम्मा को, उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए खुद से दूर किया, दिन रात की मशक्क़तें संभलवाई, और गर्मी सर्दी को न देखा कि हमारे बच्चे आलिम और हाफिज़ बन जाएं। आज मेरी माँ और मेरा अब्बा कब्रिस्तान में कब्र की पादाश पे है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के रब पे भरोसा करके कहता हूँ, इन दीनी कामों का इसाले सवाब उन्हें मिल रहा हो। मेरे दोस्तों, आप क्यों नहीं चाहते कि अपनी औलाद को उस खूबसूरत रास्ते पे रख कर जाओ जो आप तो दुनिया से चले जाए, आपका नेकी वाला अकाउंट खुला है? वो ये हिफ्ज़ और इल्म। मेरे दोस्तों, आलिम पूरे दीन का वारिस, तवज्जो रखो, अधूरे दीन का वारिस, आलिम पूरे दीन का वारिस। और पूरा दीन क्या है? मुसल्ला इमामत से लेकर उम्मत की इमामत तक पूरा दीन। सिर्फ 2 रकात का इमाम मौलवी नहीं है, कौम का इमाम भी मौलवी। और ये बात याद रखें, आलिम तबलीग में, तदरीस में, तजवीद में, तसव्वुफ में, मुसल्ला इमामत और मिंबर और खिताबत में, और हत्ता के रियासत के इस्लामी मामलात को संभालने तक आलिम को जिम्मेदारियां दी गई। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम पूरे दीन को संभालते थे। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सवाल मौजूद है, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, का मुझे वजारत खजाना चाहिए, मैं इसके जरिए अवाम की खिदमत करूँ। और उन्होंने की है और करके दिखाई है कि दुनिया मुख्तलिफ बनी है कि वक़्त के नबी ने इस्लामी सियासतदान के तौर पर किरदार कितना अदा किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलेमान अर्रिहा गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर,
انہوں نے جو عوامی خدمت کی ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ حضرت داؤد نے یا داؤد انا جالنا، قرآن کریم کی آیات موجود ہے، ان نے دین کو سنبھالا ہے، دنیا کے معاملات بھی سنبھالے۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ سنو پیغمبر کریم کی علیہ التحیت و تسلیم کی اس حدیث پاک کو سنو، توجہ۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو، انبیاء کرام آتے وہ دنیا کے نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میں نے کہا نا مولوی صرف مسجد نہیں اسلامی سیاست تک کردار ادا کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا انبیاء ایسے آتے، اور اپنا فرمایا لوگو، حضور نے فرمایا میں انبیاء کے میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور انبیاء کا آخری سیاست دان بنا کر بھیجا گیا۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے گویا اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یا رسول اللہ، نبوت تو ختم آپ کے جانے کے بعد، نایا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو کیا نایا اسلامی سیاست دان بھی پیدا نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے مشن، میرے کاز، میرے مذہب، میرے دین، میرے اسلامی پروگرام کو سنبھالنے کے لیے علماء میرے خلفاء بن کر آئیں گے، پورا دین سنبھالیں گے، مصلی امامت سے لے کر قوم کی امامت تک۔ حضور کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عالم کو صرف مسجد تک محدود سمجھا، بس اس کا کام ہے نمازیں پڑھائے، بندے کی شادی ہو تو نکاح پڑھائے، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھائے، بس۔ جی نہیں بھائی، عالم کو پیغمبر کریم مصلی امامت سے لے کر قوم کی امامت تک کے مناصب پر فائز کر دیں۔ اور عالم جب اسلامی سیاست میں کردار ادا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، توجہ سنو، اور دونوں سادات کے گھر کی دیتا ہوں۔ سادات کے چشم و چراغ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ کون ہوگا جو شاید عطا اللہ شاہ بخاری سے واقف ہے؟ کیا شخصیت؟ 1953 میں جو ان نے ختم نبوت کی تحریک چلا، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ افراد مقابلے میں زخمی ہوئے، 10,000 نوجوان شہید ہوئے۔ ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اور ہم لاہور کی بغل میں بیٹھے ہیں، لاہور کی نالیوں میں اور گلیوں میں مسلمان ماؤں کے شہزادوں کا خون گھوم رہا تھا۔ یہ ختم نبوت کی تحریک چلی، لیکن ملک پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے قانون نہیں بنایا، قانون نہیں بنایا، خالی عوام تک بات۔ پھر ایک وقت آیا 1974 کا، جب ایک اور سید زادے نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے علم بلند، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رہنا، انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، اور 1974 میں اس وقت کی گورنمنٹ پیپل پارٹی کی تھی، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ہیڈ آف دا ہوم تھے، ہماری حکومت میں ایز اے پرائم منسٹر تھے۔ اس وقت قانون بن، کیوں؟ وجہ بنیادی طور پہ کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے وقت مدرسے، مسجد، خانقاہ تک اور درسگاہ تک اور عوام تک قوت تھی، عالم کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی۔ 1974 میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ جیسا بندہ قومی اسمبلی میں عالم ہو کر اسلامی سیاست دان کا کردار ادا کر رہے تھے، قانون بن گیا۔ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو، آپ اور ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کسی بات سے بھی ہم اختلاف کر لیں، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ ہم اسے آج بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے پر اس شخص نے مرد حر کا کردار ادا کیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ دباؤ ڈال رہی تھی، عالمی دباؤ بھی اس پر تھا، وائٹ ایلیفینٹ جسے وہ کہتا تھا امریکہ، اس کا دباؤ اپنی جگہ تھا، لیکن اس نے سب کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھا، رسول اللہ کی غلامی کو سب سے اول رکھا۔
اور علماء کرام نے ان کا تعاون کیا. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مذہبی قوتوں کو ساتھ لے کر قادیانیت کے لیے قانون بنا, اور آج ختم نبوت کا نام بلند ہو رہا ہے اور قادیانیت پہ تازیانے برس ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے عالم کو مسلح امامت سے اٹھا کر قوم کی امامت تک کا درجہ دیا. اے کاش آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور آج اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ عالم کا کام صرف مسجد نہیں ہے, صرف مدرسہ نہیں ہے, صرف درس گاہ نہیں ہے, صرف خانقاہ نہیں ہے, وہ اسلامی سیاست میں بھی کردار ادا کر سکتا. میرے دوستوں, میں تبھی کہتا ہوں علماء کی سوچ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور مکمل دین تک کرنا چاہیے. اور عالم پرامن ہے, دہشت گرد بھی نہیں ہے. وہ کیسا پرامن ہے؟ میں 2 مثالیں دیتا ہوں. مسجد کے امام کی تنخواہ کوئی 8 سے 10 ہزار ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس نے کہا ہو آج میں ہڑتال کرتا ہوں, میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں تراویح نہیں پڑھاؤں, میں عصر کی نماز آج نہیں پڑھاؤں. اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحبان, پروفیسر صاحبان, اساتذہ اسکول کے صاحبان, میں قدر کرتا ہوں ان کی. آپ نے کتنی ان کی اسٹرائک دیکھی ہوگی, کتنے روڈ بلاک اور کھڈے دیکھے ہوں گے. مولوی کو تو پرامن زندگی ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ حق ہے تو کہنی چاہیے. 2019 میں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جمعیت علماء اسلام نے آزادی مارچ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان 1500 کلومیٹر چلے ہیں, کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی ایک گملے کا پھول نہیں ٹوٹا. لاہور سے گزرا تو میٹرو بھی چل رہی تھی, اسلام آباد تک پہنچا تو ایمبولینس بھی چل رہی. عالم دین پرامن ہے بھائی, کوئی مسئلہ وہاں نہیں بنا. تو بھائی علماء کو آپ دہشت گرد نہ سمجھیے, پرامن سمجھیے. اور میں آپ کو آخر میں دعوت فکر دے کر کہوں گا کہ اپنے ذہن کو وسیع کیجئے. تبلیغ کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث, تعلیم کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث, تجوید و تصوف و درسگاہ و خانقاہ کا کام کرے وہ بھی عالم نبی کا وارث, مصلی اور ممبر پر بیٹھے وہ بھی عالم نبی کا وارث, اور اسلامی سیاست دان کے طور پہ ایک عالم کام کرے تو وہ بھی پیغمبر کا وارث اور دینی کام میں اللہ کے رسول کی میراث کو سنبھالے ہوئے. تو میرے دوستو, ہمیں چاہیے ہم صرف حفظ تک محدود نہ ٹھہریں. ان بچوں کو حافظ کے بعد قاری بھی بناؤ, عالم بھی بناؤ, مفتی و محدث کے درجے تک لے کر جاؤ, تاکہ تم دنیا تو چھوڑ جاؤ گے, ان کی نیکیاں تا قیامت تمہاری قبر پر آتی رہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, شریعت اسلامیہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور مکمل کا مکمل دین ماننے کی رب توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.